نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ بکری کی عزت کرو اور اس سے مٹی جھاڑو کیونکہ یہ جنتی جانور ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یاد رکھیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ تعالی نے رزق کے فرمایا 10 حصے ہیں، 9 حصے اللہ تعالی نے صرف تجارت میں رکھے ہیں۔ تو پتہ چلا 90% رزق اللہ تعالی نے صرف تجارت میں رکھا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ذریعہ معاش۔ تو اللہ تعالی نے زندہ رہنے کے لیے ظاہر ہے ہمارا ایک سسٹم ہے کہ ہم کھائیں پیئیں گے تو زندہ رہ سکیں گے، اور اس کے حصول کے لیے ہمیں رزق چاہیے۔ رزق حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی ذریعہ اختیار کرنا پڑے گا جس سے ہمیں رزق حاصل ہوگا۔ تو یاد رکھیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ تعالی نے رزق کے فرمایا 10 حصے ہیں، 9 حصے اللہ تعالی نے صرف تجارت میں رکھے ہیں۔ تو پتہ چلا 90% رزق اللہ تعالی نے صرف تجارت میں رکھا ہے۔ تو ہمیں کوشش کر کے تجارت کو اختیار کرنا چاہیے، اور ایک بات یہ بھی ہے کہ تجارت کرنا سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ایماندار تاجر قیامت کے دن میرے ساتھ ہوں گے۔ تو جو ایماندار تاجر ہیں قیامت کے دن انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی ذریعہ اختیار کرنا چاہیں تو کوشش کر کے تلاش معاش کے لیے، حصول رزق کے لیے تجارت اختیار کی جائے۔ تجارت میں کوئی بھی چیز ایک جگہ سے خرید کر دوسری جگہ لے جانا، اس جگہ سے دوسری جگہ سے خرید کر اپنے علاقے میں آ کر فروخت کرنا، یہ سب تجارت کہلاتا ہے۔ تو اس وقت ہمارے پاکستان کے اندر زیادہ تر بہت زیادہ رجحان ہے گوٹ فارمنگ کا۔ گوٹ فارمنگ بھی کر رہے ہیں اور بکریوں کی، بکروں کی، ان کی خرید و فروخت اور تجارت کا کام بھی کر رہے ہیں۔ یقیناً تجارت بذات خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ایک تو اس میں یہ برکت شامل ہو گئی، دوسرا بکری کی تجارت کرنا، اس کی خرید و فروخت کرنا۔ تو یہ چونکہ بکری ایک بہت پیارا، عزت والا، برکت والا جانور ہے، اور اس کی عزت کیوں نہ کی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ بکری کی عزت کرو اور اس سے مٹی جھاڑو کیونکہ یہ جنتی جانور ہے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا جانور ہے کہ اس کی عزت کے لیے اور اس کی مٹی جھاڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمیں حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو اس کو گھر میں رکھنا، اس سے پیار کرنا، اس کی عزت کرنا، اس سے مٹی جھاڑنا، مٹی صاف کرنا، یا اس کی تجارت کا کام کرنا، خرید و فروخت کرنا، لیکن ان سارے کاموں کے اندر جو چیز سب سے زیادہ پیش نظر ہوگی وہ ہوگی ایمانداری۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ بول کر، حدیث پاک کا مفہوم ہے جھوٹ بول کر سودا تو بک جاتا ہے مگر اس میں برکت نہیں ہوتی۔ تو آپ سوچیں اگر کسی چیز سے برکت نکال دی جائے تو اس میں کوئی برکت نہ رہی، کوئی فائدہ نہ رہا۔ اب دیکھیں بکری ہے، یہ 6 ماہ کے بعد 1 یا 2 بچے دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت کتنی رکھی ہے، ڈیلی بیس پر پوری دنیا میں
لاکھوں لاکھ جانور ذبح کیے جاتے ہیں. پھر دیکھیں بقر عید کے موقع پر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں بکروں کو ذبح کیا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت رکھی ہے کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ بابرکت مال دنیا میں کم پڑ جائے. اس کے برعکس دیکھیں ایک کتیا ہے، کتیا ایک بار میں 5 7 8 10 بچے دیتی ہوگی، لیکن بکری صرف 2 بچے 6 ماہ کے بعد 1 یا 2 بچہ دیتی ہے. اور برکت اتنی کہ آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں آپ کو اس بابرکت مال کے ریوڑ نظر آئیں گے. اس کے برعکس دیکھیں وہ کتیا ہے، وہ کتنے بچے دیتی ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کتوں کا ریوڑ دیکھا ہو. حالانکہ وہ ذبح نہیں ہوتا، وہ اس کی قربانی بھی نہیں کی جاتی. اس کے باوجود چونکہ اس کے اندر برکت نہیں ہے، وہ برکت سے خالی ہے، اس لیے اس کے ریوڑ بھی نہیں ہے، اس کی کثرت نہیں ہے. اس لیے بکری مال میں، بکری ہو یا کوئی بھی تجارت کا مال ہو یا حلال طریقے سے کوئی بھی رزق حاصل کیا جائے، اگر وہ حلال ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی ہے، اور اگر وہ حلال نہیں ہے تو اس میں برکت نہیں ہے. اور جب برکت نہیں ہے تو کثرت کا ہونا اور ہے، برکت کا ہونا اور ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس مال کی فراوانی ہوتی ہے، مال کی کثرت ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ حلال ذریعے سے حاصل نہیں کیا ہوتا اس لیے اس میں برکت نہیں ہوتی. اور جب اس میں برکت نہیں ہوتی تو ایسے لوگ کثرت مال کے باوجود پریشان نظر آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں برکت ہی نہیں ہے. تو اگر یہ بابرکت مال یعنی بکری، اگر اس کی تجارت کی جائے تو جھوٹ نہ بولا جائے، کیونکہ حدیث پاک ہے کہ جو جھوٹ بول کر مال کو فروخت کرے گا وہ مال تو بک جائے گا لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی. اس لیے ہم نے اگر کوئی چیز خریدنی ہے تو بلا وجہ اس میں عیب، جھوٹے عیب نہیں نکالنے، اس میں تو یہ خرابی ہے، اس میں تو یہ نقص ہے، صرف اس غرض سے کہ میں اس جانور کے عیب نکال کر اس کی قیمت کو کم کرنے کی کوشش کروں. یہ غلط ہو جائے گا، یہ دھوکہ ہو جائے گا، جھوٹ ہو جائے گا. اسی طرح جب ہم نے اپنی چیز کو فروخت کرنا ہے، مثلا کوئی جانور فروخت کرنے لگے ہیں، تو اس وقت بھی اس میں بیجا تعریف نہ کی جائے. ایسی تعریف جو اس میں ایسے فوائد یا ایسی خاصیت جو اس میں نہ ہو اور ہم اس میں بیان کریں تو یہ بھی جھوٹ ہو جائے گا. ہو سکتا ہے ہمارا جھوٹ بولنے کے ساتھ وہ مال بک جائے، لیکن چونکہ اس میں برکت نہیں ہوگی تو پھر اس کا مطلب ہے ہمیں اس سے جو نفع حاصل ہونا تھا وہ اصل نفع حاصل نہیں ہوگا، برکت نہیں ہوگی اس میں. تو میں تو مشورہ دوں گا کہ جو یہ کام کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، ان کو کرنا چاہیے. فارمنگ بھی کرنی چاہیے، گوٹ فارمنگ، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی خرید و فروخت کا کام کرنا چاہے تو اس سے ڈبل فائدہ ہو جائے گا. ایک تو بکری پالنے کی جو فضیلت ہے، جیسے حدیث پاک ہے کہ گھر میں بکری کا ہونا تنگ دستی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے. تو اب بکری بھی ہو گئی، اس سے تنگ دستی بھی اللہ کی رحمت سے دور ہوگی. اور اگر وہ بندہ اس کی فارمنگ کے ساتھ ساتھ، ان کو پالنے کے ساتھ ساتھ اگر وہ ان کی خرید و فروخت تجارت کی نیت سے کرے تو اب اس کو 2 برکتیں نصیب ہو جائیں گی. تو اس اعتبار سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جس کے لیے سہولت ہو وہ یہ بابرکت کام کرے، بکری رکھے، اس کی عزت کرے، اس سے مٹی جھاڑے، اس سے پیار کرے اور اس کی فارمنگ کرے، اس سے نفع حاصل کرے اور اس کی تجارت کرے. تو فرمایا حدیث پاک میں کہ 90% رزق اللہ تعالیٰ نے تجارت میں رکھا ہے، تو یقیناً انشاءاللہ اس سے کثیر رزق حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حصول رزق کے لیے حلال ذریعہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب ہم حلال ذریعہ اختیار کریں اور اس سے ہمیں بابرکت مال نصیب ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے
کثیر برکتیں عطا فرمائے، ہمیں اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زکوٰۃ کی صورت میں اور سالانہ قربانی کی صورت میں اور غریبوں کی مدد کی صورت میں، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنے کی صورت میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مال دے تو مال کے حقوق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔